अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर खट्टक को उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करेंगे तमाम पॉइंट्स पे आज के जो पेशरफ्त है, आज के जो मालूमात है, इस पर तफसील से बात कर सकूँ। सबसे पहले मैं बिलावल भुट्टो और मुसद्दिक मलिक, जो कि एक ही काबीना के लोग हैं, उन दोनों के बयानात में क्या सच है और क्या झूठ है, और हकीकत में इस पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने में इनमें से किसी का भी किरदार में कोई कमी नहीं। माशाल्लाह ये इस काबीना के जो कैसे ज़दा जो करप्ट और माफियाज के काबीना है और हम पे मुसल्लत की गई है, तो इसमें हम हर व्लॉग में कहते कि इनके झूठ के जो गेम होते हैं, इनके झूठ के जो एक स्ट्रेटजी होती है, इनके झूठ के जो वाकई बनाने वाली फैक्ट्री है, वो कमाल की है। इस पर कोई शक नहीं कर सकता, न इसमें कोई नो डाउट इनको शिकस्त दे सकते। एक तरफ बिलावल साहब अमेरिका के दौरे पर है, जो कि आजकल इन दिनों में अमेरिका के दौरा समझ से बाल आता रहे, लेकिन जैसे कि मैंने एक व्लॉग में कहा था 2 दिन पहले कि अमेरिका इनकी आका है, इनकी इस दुनियावी खुदा बना के रखे इन लोगों ने। तो अब वहाँ जाके आने वाले इलेक्शन जो इनकी एक मफरूज़ा है, या हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि हम तक तो उस वक़्त ख़बर आती है जब पाकिस्तानियों को, जब सब कुछ पाकिस्तान के साथ किया जाए और हो जाए, जैसे रजीम चेंज हो गया, तो हो सकता है कि अमेरिका ही हमारे यहाँ हुक्मरान बनाए जाते हैं और बनाते हैं। हो सकते हैं अमेरिका से ही हम पे मुसल्लत होते हैं, जैसे कि रजीम चेंज का मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अगर बिलावल भुट्टो का अमेरिका दौरे पे एक बयान देख ले, तो वो कहते हैं कि हमने इन्हें अमेरिका को वाकई ग़ुलामी का सबूत देने का एक पक्का काम किया, वाकई ग़ुलामी का सबूत दे दिया अमेरिका को कि हम आपके ग़ुलाम हैं और आप हमारे आका हैं। वो वहाँ के उस सरज़मीन पे यानी अमेरिका में बैठ के एक मीडिया टॉक में या अपने एक बयान में कहते हैं कि हमारे रूस के साथ किसी किस्म की कोई जो सस्ते तेल के या सस्ते तवानाई के मुआहदात है, उस पर किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ, और ना हम हासिल करने वाले उनसे कोई ऐसा, यानी इसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है कि हम रशिया से कोई सस्ता तेल या कोई LNG यानी जो गैस वगैरह की सस्ते तवानाई यही हो सकती है। बाकी तो कोई मेरे ख्याल से तवानाई का कोई ज़रिया नहीं है वहाँ से लाने का या वहाँ से लेने का। और भारत इस मुआहदे पे किसी किस्म की कोई बात नहीं, और ना हम इस मुआहदे के उसमें है, फेवर में है। तो क्या बिलावल अमेरिका में बैठ के हकीकत में इस तरह बात करने का एक ये तासुर दे रहे हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, और अमेरिका जो कहते हैं, और अमेरिका रशिया के अगेंस्ट है, तो अमेरिका जो कहता है उसके मुताबिक हमने करना है, और उस बात का सबूत अमेरिका को दे रहे हैं। इस बातों से अमेरिका को यानी अपने अकाओं को खुश करने के बयानात दे रहे हैं। तो एक तो ये बयान है। दूसरी तरफ इसी काबीना के मुसद्दिक मलिक, जो कि PMLN का है, वो इससे पहले कह चुके कि हमारे किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं रशिया के साथ सस्ते तेल लेने के, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो देना ही नहीं ना। अगर रिलीफ देने का कोई नीयत होती, कोई सोच होता, कोई ख्याल होता, कोई प्लान होता, आने का कोई मकसद होता, इस किस्म के मकसद, तो फिर तो समझ आ जाती है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना नहीं है। अगर ये पाकिस्तानी अवाम ईजी हो गया और ये वाकई आगे बढ़ने लगे, तो फिर इन लोगों की जो मदारी किस्म की एक सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी, जबकि ख़त्म हो चुकी है मेरे ख़्याल से। इस दफ़ा अगर इलेक्शन में हमने साबित कर दिया अवाम ने, और फिर उसके बाद अभी यू टर्न, ये इमरान खान को यू टर्न मास्टर कहते थे, इमरान खान को यू टर्न खान कहते थे। ख़ुद अपनी बात पे मुसद्दिक मलिक कहते कि हमारे रूस के साथ मुआहदा हुआ है। तो बिलावल के बयान में कि मुआहदात हमारे है ही नहीं, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा है, तो मुआहदे का तो वो इसको एक्नॉलेज करेंगे, इसकी तस्दीक तो वो करेंगे। जबकि यहाँ मुसद्दिक मलिक कहते कि नहीं, दोनों वफाकी वज़ीर माशाल्लाह, यहाँ मुसद्दिक मलिक कहते कि नहीं हमारे मुआहदा हो चुके, अब दोबारा, पहले कहते थे नहीं हुए 2 महीने 4 महीने पहले, अभी कहते कि हमारा मुआहदा हो चुका है। तो ये पाकिस्तान को कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या ये बिलावल झूठ बोल रहे हैं या मुसद्दिक मलिक? तो झूठ और सच का मुकाबला भी पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान या PTI या अवाम वो सच्चाई पर मबनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे, पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे, और वाकई पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाने की कोशिश कर रहे। जबकि ये लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे। तो ये आपके अवाम के सामने आप पे छोड़ो कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है।
اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو عالمی منڈی میں جو کمی ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی وہ 35% ان 6-7 مہینوں میں تقریباً ہوئی ہے، جبکہ ہمارے ہاں 10 روپے فی لیٹر، جو کہ ابھی اس وقت میرے خیال سے 235-230 کے لگ بھگ تھا، اس میں 10 روپے کم کر کے اس کا مطلب 4.3%، 4.3% یا 4% کے 2.3 سائڈ پہ کر دے بے شک، تو 4.3% جو ہے نا وہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے، جو کہ مسٹر ڈالر کے نام سے مشہور ہے، وہ آ کے اس نے ماشاءاللہ پاکستانی عوام کو بہت بڑا ریلیف دے دیا کہ 4.3% کم کر کے 45% عالمی منڈی میں، اور ہمارے ہاں 4.3%۔ اسی وجہ سے ایشیا میں سری لنکا کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے سب سے مہنگا ترین ملک ہے، اور ہمارے سب سے نیچے گرنے والا جو معیشت ہے وہ حال ہے سری لنکا کے بعد ایشیا میں، اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہم 10ویں نمبر پر ہے مہنگا ترین ممالک میں سے۔ تو یہ ان لوگوں کی رحم و کرم ہے، ان لوگوں کی مہربانی ہے جو ہم اور عوام پر ہے، اور ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کے کہ ہمیں اس دلدل میں ڈالا گیا اور ہم پہ مسلط ہے اور ہمیں یرغمال بنایا گیا ہے۔ اینی یہ عالمی منڈی کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے اور سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنے ہمارے پاکستان کے ساتھ، ہمارے پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص ہے۔ یہ پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے، یہ پاکستان ماشاءاللہ ایک فلاحی ریاست کے نام پہ بنا ہوا ہے، یہ پاکستان ماشاءاللہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں یہ اسلام کے مطابق اور عوام کے اوپر کیا ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے، یہ اس میں بھی موازنہ آپ خود کر لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں جرنیل ٹو جرنیل یعنی جرنیل ورسز جرنیل جو ہے نا، دونوں ریٹائرڈ جرنیل، ایک ہے آرمی چیف، ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ، اور ایک ہے جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے اور بالپور کے پشاور کے کور کمانڈر بھی رہ چکے، یہ دونوں ریٹائرڈ ہو چکے ایک ساتھ ہی، اور یہ دونوں میدان میں آ چکے۔ وہ الگ بات ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ چوری چھپ کے کیونکہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، لیکن فیض حمید نے، جنرل فیض حمید نے یہ آن گراؤنڈ آ کے عمران خان کے ساتھ زمان پارک میں ایک اہم ملاقات کی، ایک اہم بیٹھک کی، اور اس بیٹھک میں بہت خاص باتیں ہوئی ہے، آنے والے وقت کا جو لائے عمل ہے، اور پھر بہت سارے اندر کے جو باتیں جو ان کے خلاف ہوئی ہے، جو ان کے رجیم چینج کے بعد آج تک جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور جو سازشیں اور جو پلاننگ چل رہی تھی باجوہ ڈاکٹرائن کے، اور جو ابھی باجوہ کے باقیات ہیں اور باجوہ کے جو معاملات ہیں، اس پر تفصیلی بات عمران خان کے ساتھ کیے۔ اور پی ٹی آئی میں بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے پی ٹی آئی میں ان کے آنے کا ایک جو ہے نا ایک سوچ، ایک خیال ضرور ہے، وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے پر آمادگی کا اظہار کر چکے، سوائے ایک کام کے کہ وہ آرمی کی طرف سے ایک اصول ہے کہ اگر آپ ریٹائر کرتے ہیں ہمارے آئین اور قانون میں کہ اگر آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال تک آپ کسی قسم کی کوئی سیاسی یا اس قسم کی سرگرمیاں نہیں رکھ سکتے۔ ملاقات ہوئی ہے بہت خوشگوار موڈ میں، اور بہت کچھ سامنے آنے والے، ابھی انتظار کرے۔ آپ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو آج 16 دسمبر ہے، اور ثانیہ اے پی ایس اور بنگلہ دیش کی تقسیم، یہ دونوں بہت بڑے حادثے جسے کہہ سکتے ہیں، بہت نہ بھولنے والے، جسے آپ بہت بڑے تو صدمے ہے یہ، لیکن جسے آپ نہ بھولنے والے واقعات کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہوئے تھے، اور پاکستان نو ڈاؤٹ آج رنج و غم میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ بچوں پہ حملہ، پھر اس طرح بزدلانہ حملہ اور اتنے بے دردی کے ساتھ بچوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہ تاریخ میں میرے خیال سے سب سے انوکھا واقعہ اور سب سے افسردہ اور دل تراشنے والا جو ایک وہ ہے وہ واقعہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان کے عوام ہمیں نو ڈاؤٹ اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہر 16 دسمبر ثانیہ اے پی ایس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی نااہلی کی دھمکیاں بھی بھیجی جا رہی ہے، اور اگر اسمبلیاں توڑ دی گئی عمران خان کی کہا جا رہا ہے تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔
اسمبلیت توڑنے کے بعد ایک اور بھی پلاننگ پہ کام شروع ہے، اور وہ ہو رہا ہے، اندر کی خبریں آ رہی ہے کہ اگر اسمبلیت توڑ دے تو عمران خان کے پاس کوئی پاور نہیں رہے گا۔ اگر دونوں بلکہ چاروں صوبوں سے اگر اسمبلیت توڑ دیا جائے تو عمران خان کے پاس کسی قسم کی کوئی پاور نہیں رہے گا، جسے آپ کہہ سکتے کہ حکومتی ایک پاور اور مشینری، تو پھر عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے پھر کوئی سازش، کوئی معاملہ، اگر مینز یہ دونوں کام ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک کام بھی ضرور ہو سکتا ہے، یا تو ان کو نااہل کیا جائے گا اور نااہل ہوتے ہی اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور یا ان کو اگر نااہلی کا وہ چال نہیں چلا جیسے پہلے نہیں چلے دو چار چیزوں میں، تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور اس پر بھی یعنی یہ بحث بھی زیر غور ہے، یہ پلاننگ بھی زیر غور ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان چونکہ نو ڈاؤٹ بڑے مشکل سے گزر رہا ہے، یہ مشکل دور ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل کا میں نے کل کی ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ بھی یہ ایڈمٹ کر رہا ہے، چونکہ وزیر خارجہ آج سے 4 مہینے وزیر خزانہ آج سے 4-6 مہینے پہلے تھا، تو وہ بھی ایڈمٹ کر چکے کہ ہم ٹیکنیکل طور پہ وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن اس اقدار اس ماننے سے تیار نہیں، اور یہ کہہ رہے کہ اگر اس طرح ہوا تو ہمارے جتنے بھی سیاسی ایک وہ تھا ہم نے جو داؤ پر لگایا تھا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ان تمام معاملات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حقیقت میں پاکستان کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے، پاکستان کی ایک نو ڈاؤٹ معیشت وینٹیلیٹر پہ جا چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو JIT میں بلایا گیا ہے بیانات درج کرنے پر، اور عمران خان کے اوپر جو عملہ ہوا تھا اس کی انکوائری کیس میں۔ ادھر آپ دیکھ رہے کہ تسنیم حیدر جو ہے نا وہ لندن میں نواز شریف کے خلاف بیان درج کر چکے ہیں، وہاں جو لندن کی پولیس ہے، اور وہاں پہ بھی انکوائری شروع ہو چکی ہے بہت جلد۔ مریم اورنگزیب اور مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف ان کو بھی بہت جلدی بلایا جائے گا، اور ان کو گرفتار کرنے کی بھی جو خبر ہے وہ گردش میں ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔